السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں میر بخاری اور میں حاضر ہوں BA BSc پاکستان اسٹڈی کے اگلے ٹاپک کے ساتھ۔ اور ہمارے آج کی جو ٹاپک ہے اس میں ہم نے جائزہ لینا ہے 1857 کے بعد جو حالات پیدا ہوئے اور مسلمانوں کی جو تحریک آزادی شروع ہوتی ہے، مسلمانوں میں جو سیاسی شعور پیدا ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم نے آج پڑھنا ہے۔ مختلف واقعات جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کا جائزہ لینا ہوگا۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ آزادی کے بعد مسلمان زوال کا شکار ہو گئے تھے اور اس وقت ان کو باور ہوا کہ ہم غلام ہو چکے ہیں اور انگریزوں کا مقابلہ تلوار یا بندوق کے ساتھ اب کرنا ممکن نہیں، لہٰذا سیاسی جدوجہد کرنا ہوگی۔ اس کے لیے 1885 میں ہندو نے ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی جس کا نام تھا انڈین نیشنل کانگریس۔ مسلمانوں نے شروع میں انتظار کیا کہ دیکھتے ہیں یہ کیسی جماعت ہے، اور پھر بعد میں ان کو معلوم ہوا کہ یہ صرف ہندوؤں کے جو حقوق ہیں ان کے تحفظ کے لیے ہے، مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کرنے کے لیے نہیں ہے۔ لہٰذا مسلمانوں نے اپنی پولیٹیکل پارٹی بنانے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ سر سید جب تک زندہ رہے مسلمانوں نے اپنی کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں بنائی۔ ان کی وفات کے بعد 1906 میں مسلمانوں نے ایک اپنی جماعت بنائی، لیکن اس سے پہلے کے واقعات کچھ ہم دیکھ لیتے ہیں جو وجہ بنتے ہیں مسلمانوں کی پولیٹیکل سٹرگل کے۔ 1905 میں انگریزوں نے فیصلہ کیا کہ بنگال جو کہ بہت بڑا صوبہ تھا اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تاکہ اس کو چلانا آسان ہو جائے۔ تو اس میں بنگال کا اگر ہم دیکھتے ہیں اتنا بڑا صوبہ تھا، مشرقی اور مغربی بنگال اس کے 2 حصے تھے۔ مشرقی بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت تھی اور مغربی بنگال میں ہندو کی اکثریت تھی، لیکن مغربی بنگال زیادہ تر فنڈ جو تھے وہ مشرقی بنگال کے حصے کے وہاں پر لگ جاتے تھے، تو مشرقی بنگال جو کہ مسلمانوں کا علاقہ تھا وہ پسماندہ تھا۔ انگریزوں نے مسلمانوں کا کوئی فائدہ نہیں سوچا، لیکن اس میں اپنی آسانی کے لیے جو انہوں نے تقسیم کی اس میں مسلمانوں کا فائدہ ہو گیا، تو یہ چیز ہندو کو برداشت نہیں ہوئی۔ انہوں نے اس پر سودیشی تحریک یا انگریزوں کا بائیکاٹ اس طرح کی انہوں نے تحریکیں چلا دیں اور بنگال کی جو تقسیم تھی اس کو تنسیخ کرانے کے لیے جدوجہد شروع کر دی۔ تو اس سے مسلمان بہت مایوس ہوئے کہ کانگریس جو کہ اپنے آپ کو تمام ہندوستان کی سیاسی جماعت کہتی ہے، اب وہ ان سے مسلمانوں کا فائدہ برداشت نہیں ہو رہا۔ تو مسلمانوں نے اپنا ایک وفد بنایا جس کا کام تھا کہ وہ لارڈ منٹو سے جا ملے گا شملہ میں۔ تو اس وفد کو شملہ وفد کہا جاتا ہے۔ یہ 1906 میں سر آغا خان کی قیادت میں لارڈ منٹو سے جا کے ملتا ہے اور وہاں پر اپنے مطالبات پیش کرتے ہیں۔ لارڈ منٹو نے مسلمانوں کے ان مطالبات پر کافی پازیٹیو رسپانس دیا اور اس سے مسلمان اتنا خوش ہوئے یا ان کو اتنا مثبت رسپانس ملا کہ انہوں نے 1906 میں ڈھاکہ کے اندر نواب سلیم اللہ خان کا گھر پہ جو اجلاس ہو رہا تھا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا، وہاں پر مسلم لیگ کی بنیاد رکھی۔ تو اسی مسلم لیگ نے آگے جا کر جدوجہد شروع کی اور مسلمانوں کو ریپریزنٹ کیا۔ تو مینس کہ اب 2 جماعتیں کھل کر سامنے آ چکی تھیں۔ ایک جماعت تھی کانگریس جو کہ ہندوؤں کو ریپریزنٹ کر رہی تھی، اور دوسری جماعت تھی مسلم لیگ جو کہ مسلمانوں کو ریپریزنٹ کر رہی تھی۔ تو اس کے بعد مسلم لیگ کے قیام کے بعد جو انہوں نے اپنا سب سے پہلا مطالبہ رکھا مسلمانوں کے حقوق کے حوالے سے، وہ تھا جداگانہ انتخاب کا حق۔ مسلمان چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی جو نشستیں ہیں ان پر مسلمان کے مقابلے میں مسلمان ہی الیکشن میں کھڑا ہو، کیونکہ اگر مسلمان کے مقابلے میں ہندو الیکشن میں کھڑا ہوگا، کیونکہ ہندو اکثریت میں ہیں تو مسلمان کبھی الیکشن جیت نہیں پائیں گے۔ تو مسلمانوں کا یہ مطالبہ جو کہ 1909 کی اصلاحات انگریزوں نے نافذ کی، منٹو مارلے اصلاحات، اس میں مسلمانوں کا یہ مطالبہ مان لیا گیا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ کی پہلی کامیابی 1909 میں جداگانہ طرز انتخاب کا جو حق تھا یہ حاصل کرنے میں حاصل ہوئی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے تنسیخ بنگال۔ کانگریس نے اتنی زوردار تحریک چلائی کہ انگریزوں کے گھٹنے ٹیکنے میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور انگریز جنہوں نے خود ہی 1905 میں بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا، اب انہوں نے اس تقسیم کو دوبارہ تنسیخ کر دیا 1911 میں۔ تو اس سے مسلمان بہت مایوس ہوئے۔ ان کی یہ مایوسی کا عالم تھا کہ وہ انگریزوں کے خلاف ہندو کے ساتھ اتحاد کرنے پر بھی راضی ہو گئے، اور یہ اتحاد ظاہر ہوتا ہے
مساک لکھنؤ کی صورت میں جب 1916 میں ہندو مطلب کانگریس اور مسلم لیگ نے ایک مشترکہ لاہ عمل طے کیا اور ایک آپس میں ایک پیکٹ یا میثاق کیا جس کو مساک لکھنؤ کہتے ہیں. اس کے تحت کچھ چیزیں مسلمانوں نے ہندو کو دیں اور کچھ ہندو نے مسلمانوں کو دیں اور مشترکہ ایک لاہ عمل طے کیا گیا تاکہ انگریزوں کو پریشرائز کیا جا سکے. تو یہ تحریک آگے اسی کی وجہ سے اسی مساک لکھنؤ کی وجہ سے تحریک خلافت میں کانگریس نے مسلمانوں کا یا مسلم لیگ کا ساتھ دیا اور کافی حد تک یہ انگریزوں کو پریشرائز کرنے میں کامیاب ہوئے. اس کے بعد آ جاتا ہے مونٹیگو چیمسفورڈ اصلاحات 1919. تو یہ انگریزوں کا یہ تھا کہ ہر 10 سال کے بعد وہ نئی اصلاحات ہندوستان میں نافذ کریں گے. تو پہلے 1909 میں اصلاحات آ چکی تھی, اب اس کو 10 سال پورے ہونے والے تھے. تو 1919 میں اس وقت کے وزیر امور ہند اور وائسرائے ہند نے مونٹیگو اور چیمسفورڈ, دو یہ لوگوں کے نام ہیں, انہوں نے مل کر 1919 کی اصلاحات نافذ کیں جن میں انہوں نے 2 عملی نظام جو تھا وہ ہندوستان میں نافذ کیا. اور اس 2 عملی کے نظام کو ہم مزید آگے ڈسکس کریں گے. ہم نے مسلم لیگ اور مساک لکھنؤ کی بھی الگ الگ سے یہ ٹاپک ہیں, ان کو الگ سے ڈسکس کرنا ہے. لیکن یہ حالات تھے 1919 تک جب تحریک خلافت چلائی جاتی ہے, وہاں تک یہ ہمارے جو ایک پولیٹیکل سٹرگل تھی مسلمانوں کی یا مسلمانوں کے جو سیاسی کیریئر کا آغاز تھا وہ آج ہم نے پڑھا. انشاءاللہ کل اگلے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں.